من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی گرامی قدر عزت قابل معزز و محتشم علماء کرام و سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت دے فضل اور اس کی توفیق دے نال درس قرآن کریم دا سلسلہ ساڈا جاری ہے اور اس سلسلے دا تیسرا درس ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات سن ساریاں نو قرآن دے علم دے نال مالا مال فرمائے اور قرآن کریم دے تے عمل کرنے دی اور اس نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا ساڈا درس قرآن سورہ فاتحہ دی 5ویں آیت تو شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ پچھلے درس کے ساتھ پڑھا کہ اس صورت کے 2 حصے نے، پہلا حصہ اللہ کریم کی حمد و ثنا دے اوپر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ جڑا ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا دے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی جس طرح ایک معروف طریقہ ہے کہ کوئی کسی کریم دی بارگاہ جاوے تو پہلے اس کریم دی تعریف کرتا ہے، خوبی بیان کرتا ہے، پھر اس کے کولوں منگتا ہے۔ اس کے اندر امکانات ہوندے نے کہ مربت کا تقاضا ہے کہ جڑا بندہ خوبیاں بیان کر رہا ہے، تعریفاں بیان کر رہا ہے، اس کو خالی نہ اٹھایا جاوے، کچھ نہ کچھ عطا کیتا جاوے۔ تو مالک کائنات اگر کہ سارے لوگاں دی تعریفاں تو بے نیاز ہے، لیکن جدوں کوئی بندہ اپنے رب دی تحمید حمد بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، تو پھر جدوں اپنے اللہ کو منگے گا تو اللہ دی بارگاہ وچوں امید ہے کہ اس بندے کو خالی نہیں موڑیا جائے گا، بلکہ اللہ کریم اپنی رحمت نال اس کی جھولیاں بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اتھے ہن بندہ مومن اللہ کی بارگاہ وچ دعا کر رہا، پہلا لفظ بولیا اہدنا۔ اہدی اے لفظ بنیا ہے ہدایت۔ سبحان اللہ۔ عربی دے اندر اے امر دا صیغہ ہے، امر دا لفظ ہے، اور لفظ ہدایت اس کا کی معنی ہوندا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اس کا معنی بیان کیتا کہ او شے جیڑی
مطلوب تک پہنچاوے سبحان اللہ ان دے ول بڑی نرمی دے نال ملائمت دے نال رہنمائی کرن نوں ہدایت آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ یعنی کسی بھی کوئی چیز بندے نوں ایک منظر مقصود تک لے صرف مثال سمجھان واسطے کہ گڈی ہے کسی بندے نے لاہور جانا ہے تو بندے نوں نہیں پتا کہ گڈی کتنے کھڑی ہے جڑی بندہ لاہور لے جائے ایک بندہ بڑے پیار نال نرمی نال اس نوں لے کے جاندا ہے اور کہندا ہے بیبیاں اس گڈی تے بیٹھ جا اے تینوں منظر مقصود تے لے جاوے سبحان اللہ اس چیز نوں لغت کے اعتبار نال ہدایت آکھیا جاندا اور اس تے جڑیاں اللہ نے بندے نوں ہدایت عطا فرمائی ہے اس دیاں علماء نے ابتداءً 4 صورتاں بیان کیتیاں سبحان اللہ یعنی 4 قسم دی ہدایت ہے جڑی اللہ نے انساناں نوں عطا فرمائی سبحان اللہ انہاں چوں سب تو پہلی وہ ہے بے عقل اور شعور دی ہدایت یا بدیہی چیزاں کہ جنہاں واسطے بندے نوں غور و فکر نہیں کرنا پوندا بغیر غور و فکر تو یہ حاصل ہے ہو جاندی ہے مثلا گرمی ہوئے تو کیا دسنا پوے گا کسی نوں بھی گرمیاں یا بغیر دسیوں پتہ لگ جائے پتہ لگ جائے سردی ہوئے یعنی یہ ایسیا چیزاں نے کہ کسی قسم دی کوئی رہنمائی دی کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں پوے گی بلکہ خود بخود اس چیز دا احساس ہوگا اس نو ایک کہہ لو کہ ہدایت دی پہلی قسم ہے جس نو بدیہیات کیا جاتا ہے اور دوسری نال شرط ہے عقل اور شعور یعنی جس بندے نو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے ان گویا ہدایت دی ایک قسم اللہ نے نصیب فرمائی سبحان اللہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا کہ اللہ نے ہر شے نوں ایک مخصوص قسم دی بناوٹ عطا فرمائی اور پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی سبحان اللہ اس آیت کے اندر ہدایت تو مراد اے ہدایت ہے جڑی عقل و شعور والی ہدایت ہے اور جڑی بدیہیات یعنی وہ امور جنہاں کے اندر غور و فکر دی ضرورت نہیں انہاں دا علم جڑا ہے اس قسم دی ہدایت اس آیت تو مراد ہے دوسری ہدایت یا ہدایت کی دوسری قسم جڑی مالک نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے ذریعہ دے نال انہاں دی زبانی اور آسمانی کتاباں دے ذریعے اللہ نے بندیاں کو ہدایت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اس کا ذکر بھی قرآن شایا اللہ فرماتا وَجَعَلْنَاهُمْ أَعِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ او امام نے یعنی پیشوا نے اساں انہاں نوں پیشوا بنایا ہے اور وہ سادے حکم دے نال ہدایت کرتے سن سبحان اللہ یعنی جڑا انبیاء کرام علیہ السلام کے آخدے نے نا لوگاں نوں کہ اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آو یا برے کام کو بچو یا نیکی کی طرف ترغیب دے دے رہے حکم دے دے رہے تے اے بھی ہدایت کہ اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہدونا بِأَمْرِنَا او سارے حکم دی ہدایت دے دے رہے یعنی لوگاں تک وہ پیغام پہنچان دے رہے اس کو دوسری قسم کہہ لو ہدایت دی کہ جی ہر بندے کو تقریباً نصیب ہوئی ہے کیونکہ قرآن پاک اس اللہ کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہر قوم واسطے تو رہنما جڑا ہے وہ موجود رہا ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کہ اسی کسی قوم دے اوپر اتنی دیر تک عذاب نہیں دیں دے جب تک انہاں اور رسول نہ بھیجو یعنی تقریباً ہر قوم رسول جڑا ہے وہ تشریف لے کے آئے یا انہاں دا پیغام لوگوں تک پہنچیا اچھا تیسری قسم وہ ہے اللہ دی توفیق کہ کسے بندے نوں وہ ہدایت قبول کرن دی توفیق مل جاوے تے یہ بھی ایک قسم دی ہدایت سبحان اللہ انبیاء دعوت تے آوے نا کہ ہر بندے نوں دعایا ہر بندے نوں دعوت دیتی لیکن ہر بندہ قبول نہیں کر سکے قبول صرف انہوں نے کیتی ہے کہ جنہاں نوں اللہ نے قبول کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ دی توفیق جڑی ہے
یہ بھی ایک قسم دی ہدایت ہدایت ہے۔ اللہ نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ جنہ لوگوں کو ہدایت دی توفیق مل گئی، یعنی جنہ نے ہدایت کو قبول کر لیا، اللہ نے انہاں دی ہدایت بنا چھڑی تے انہاں نوں تقوی بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اس کو مراد چوتھی تیسری قسم دی ہدایت ہے، یعنی ہدایت دی توفیق مل جانا۔ اور آخری جڑی چوتھی قسم ہے وہ آخرت کے اندر متحقق ہوئے گی کہ آخرت کے اندر جدو اللہ کریم بندے کو جنت کے اندر پہنچا دے گا، یہ وہ آخری ہدایت ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جدو جنتی جڑے نے جنت چلے جان گے، اللہ کی بارگاہ چھو گے عرض کرن گے قالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ ساری طریقیاں اس اللہ واسطے نے جس نے سانو ان دی یعنی جنت دی ہدایت عطا کی۔ یعنی وہ تو پھر بندہ منزل مقصود تے پہنچ گیا ہے کہ جنت آخری درجہ ہے ہدایت دا، اس تو بعد ہن کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ علماء نے ہدایت دیا انہاں چار قسماں کا ذکر کیتا ہے جڑیاں اللہ نے انساناں نوں عطا فرمایا، اور انہاں دے اندر اس چیز کو سامنے رکھو کہ انہاں وچوں بھی درجے نے کہ جس بندے کو پہلی قسم دی ہدایت نصیب نہیں انہوں دوسری قسم دی نصیب نہیں، جنہوں پہلیاں دوویں نہیں انہوں تیسری نصیب نہیں ہو سکتی، جنہوں پہلیاں تراویں نہیں انہوں چوتھی نصیب ہے نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جنہوں چوتھی نصیب ہوئی ہے یہ مطلب ہے کہ پہلیاں تراویں بھی انہوں حاصل نہیں، جنہوں پہلیاں جنہوں تیسری حاصل ہے یہ مطلب ہے کہ انہوں پہلیاں دوویں بھی حاصل ہے نہیں، یعنی اس کو اگلے مرحلے آڑی انی دیر تک حاصل نہیں ہو سکتی جو تک پہلے مرحلے والی حاصل ہے نہ ہو جائے۔ گل سمجھ آ گئی؟ یہ ہدایت دیا صورتیں۔ اسی طرح پھر علماء نے ایک اور بھی اس کی قسمہ نے مزید تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ دی تفصیل ہے کہ اللہ نے انسان کو وجدان عطا کیتا، حواس عطا کیتے ہیں کہ انسان حواس کے نال جویں پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہی یہ چیزاں اس کو حاصل نے، انہوں دسنا نہیں پوندا بھی اے اکھا نہیں یہ نال تو ویکھنا کرنا، بلکہ خود کو خود ہی بچہ اکھا نال ویکھ رہا ہوتا ہے، انہوں دسنا نہیں پوندا بھی اے کن نہیں یہ نال تو سننا کرنا ہے، بلکہ وہ آوازاں سنتا ہے کہ خود بخود اللہ نے ہدایت رکھی ہے اس کے اندر، انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ میں سننا کدے نال ہے اور میں ویکھنا کدے نال ہے، اور پھر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی انہوں بھوک لگی ہے تو انہوں سکھانا کوئی نہیں، میں تینوں بھوک لگے تو تو رونا ہے، اے اللہ نے گویا اس کی فطرت کے اندر رکھ دیتی ہے، جب تکلیف ہوئے گی تینوں بھوک کا احساس ہوئے گا تو روئے گا کہ تینوں تیری ماں جڑی غذا دے دی جائے۔ ایک قسم کی ہدایت ہے نا، اور قرآن پاک نے اس کو بیان بھی فرمایا، قرآن پاک اللہ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ایسا انسان نے دو اکھاں نہیں بنائیں گے؟ کیا اس کی زبان اور اس کے ہونٹ بھی بنائے؟ اور اسا ان کی دو گھاٹیاں کی طرف رہنمائی نہیں کی تھی، اور دو گھاٹیاں تو مراد ایک دے رکھا گیا، اس کو مراد ہے نیکی اور بری دے رستے، اس کو فطرت کے اندر رکھا گیا کہ بندہ کو کام کرنے لگے کہ اندر دا دل ضمیر دستا ہے نو یہ کام چنگا ہی یا ماڑا ہے۔ یہ جڑی ہدایت ہے یہ اللہ نے تقریباً ہر بندے کے اندر رکھی، اور دوسرا معنی وہ ہدینہ ہونا جدید کا یہ کیتا گیا کہ اللہ نے بچے لوگوں کو سکھا کے بھیجا کہ اس کی غذا اللہ نے ماں کی چھاتی کے اندر رکھی ہے، اور اس کو سکھانا نہیں پہنتا کہ تو غذا کس طرح حاصل کرنی ہے، یعنی جس طرح یہ اور جانوروں بھی بات ہوں اللہ نے یہ عطا فرمائی، بکر کے بچے کو سکھایا نہیں جاتا ہے ترنا کی نہیں، انہوں پانی چھڑ دے اور ترنا شروع کر دیتے، پرندے کا بچہ وہ سکھانا نہیں پوندا میں اڑنا کی نہیں، انہوں ہوا چھڑتے ہیں اڑنا شروع کر دیتے، یہ اللہ نے جی فطرتی ہدایت ہے، یہ پہلی قسم نے جس کو وجدان یا احساس یا جڑے بندے اللہ نے حواس عطا کیتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور اسی طرح دوسری اس درجے میں آگے کہ حیوانوں بھی حاصل ہے ایک درجے اور انسانوں بھی حاصل ہے، تیسرے درجے عقل جڑی صرف انسان دے نال مخصوص ہے، یعنی اللہ نے زمینی مخلوقات دے وچوں سوائے انساناں تو کسی نوں عقل عطا نہیں فرمائی، اس دے نال انسان حواس دی بھی اصلاح کر لے، یعنی بعض اوقات جویں دسیا سی پہلے درس وچ بھی حواس غلطی کر جاندے نے، عقل متنبہ کردی ہے کہ نہیں یہ نہیں گل ہے، مثلا بخار ہوئے بندے نوں
ان شے مٹھی بھی کوڑی لگے انہوں یہ پتہ لگ جانا کہ شے کوڑی نہیں شے مٹھی ہے اگرچہ میرے آواز قوت ذائقہ چکھن دی اس دستی پئی ہے کوڑی آ لیکن ان دے اوتے انسان یقین ہے نہیں کردا بے آدھا ہے مٹھی لیکن عقل دستی پئی آ بھی ایک بیماری ہے تا واسطے کوڑی لگی یعنی عقل انسان دی حواس کی یہ غلطی ہے اس کو درست کر دی اور یہ عقل بھی ایک قسم دی اللہ کی طرف انسان واسطے ہدایت ہے اور اسی طرح چوتھی قسم ہے دین اور شریعت دی ہدایت کہ کسی بندے کو اللہ نصیب فرما دے اس تک ہدایت دا شریعت دا دین دا اسلام دا پیغام پہنچ جاوے یہ بھی ایک ہدایت اور پنجویں قسم جڑی ہے وہ بن جائے گی اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اس کا ذکر قرآن پاک کے اللہ کریم نے مختلف مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ اساں نے قوم سمود کو ہدایت دیتی لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت دے اوپر پسند کیتا اس ہدایت کو مراد کیڑی ہدایت ہوگی کہ اللہ نے انہوں نے دین دا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے قبول نہ کیتا ہم جدو اسی دعا منگنے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو ہدایت عطا فرما اس کا معنی کیے کہ اس کو مراد اے بھی بس عقل نصیب فرما عقل تو پہلے ہے تو آئے تو نماز واسطے کھڑے کیا اس کو مراد ہے سن دین دا پیغام دس دین دا پیغام پہنچے تو آئے تو نماز واسطے کھڑے یعنی یہ ساری چیزاں ہیں اس کو مراد ہوئے دو مفہوم اس سے بیان کیتے گئے کہ پہلا تو اے بیان کیتا گیا کہ اس کو مراد ہے کہ یا اللہ میں ہدایت دے وہاں اسلام دے وہاں کہ میرو ہدایت دے اتے اپنے فضل دے نال قائم رکھ یعنی میں اس رستے کو ہدایت کے رستے کو کبھی بھی ہٹا نہ اس رستے دے اتے چلتا رہا کہ اس کو کیا جاتا ہے ایک صورت یا ایک قسم اور دوسرا اس کو مفہوم اس کو مراد ہے کہ یا اللہ جس طرح تو میں نے عقل دی ہدایت عطا فرمائیے شعور دی ہدایت عطا فرمائیے حواس عطا کیتے نے انہاں چیزوں کا ادراک عطا کیتے اور قرآن تک میرے کو پہنچے کہ ہن میں دعا کرنا وا کہ یا اللہ اس طرح دین دے اوتے چل کے مینوں جنت دی ہدایت نصیب فرما سبحان اللہ میں ان تے چل کیونکہ یہ آخری منزل تک نہیں نہ پہنچے آخری منزل تو جنت ہے نا تو جنت تک نہیں پہنچا گویا بندہ جنت تک جان دی اللہ کو دعا منگدا پیا ہے اور اس ضمن دے اندر ایک گل آ جائے گی کہ جنت تک پہنچا اس کا مطلب ہے کہ میں وہ کام کرن دی توفیق دے جڑے کام میں تیری رحمت دے نال جنت دے اندر نے سبحان اللہ یعنی ہر قسم دی نیکی ہر قسم دی برائی تو بچنا اس دی دعا انسان کر رہا ہے اللہ دی بارگاہ اہدنا اللہ سانو ہدایت عطا فرما اور وہی گل جے پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی کہ اے نہیں کیا کہ یا اللہ اے منو ہدایت دے بلکہ کیا اہدنا اللہ سانو ہدایت دے کیونکہ کچھ بندے ایسے نے جنہاں دے صدقے دے نال اللہ سارے نو ہدایت نصیب فرمائے کہ جدو دعا کرا گے سارے نیک لوگ کے دعا کرتے رہے اسی لیے دعا کرنے کہ ہو سکتا ہے وچوں کوئی ایک بھی اللہ دا بندہ اجیا ہویا کہ اللہ او دے صدقے کسی دی دعا بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ سارے دا ہی بیڑا پار فرمائے اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ جماعت کا بھی بڑا اہتمام کیتا جاوے کہ بندے کلی نماز غلط ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے تو جماعت میں پڑھا گیا تو خرے کوئی ایک بھی ہویا اللہ او دے صدقے سارے دی قبول فرما سبحان اللہ تے اے جمع دے سیغہ جڑا ہے اے بولیا گیا کہ اہدنا یا اللہ سانو نصیب فرما اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہدایت کے بنیادی طور پہ جڑے معانی نے جڑے منطق دی کتاباں دے اندر اور دیگر فقہ دی کتاباں دے اندر پڑھے جاندے نے وہ دو ہدایت دے دو معنی وہ ایک کو کیا جاتا ہے اراء الطریق یعنی رستہ دکھانا رستہ دکھانا اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب منزل مقصود دے اوتے پہنچا دینا سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی جی جی پہلا ہے راہ دکھانا گائیڈ کرنا دوسرا ہے توڑ چھڑ کے آنا یعنی ایک بندہ کہندا ہے یار میں حفظ آباد جانا ہے تو بندہ آدھا بھی اتھو نکل کے راہ پہ جلدی اتنا حفظ آباد ہے اسرائیل ہو گیا دوسرا آدھا چل پو میرے راہ پہ چلا حفظ آباد چھڑ کے ہونا یہ پہلی صورت کے لیے یہ رستہ دکھانا والی اور دوسری کے لیے منزل مقصود تے پہنچان والی قرآن پاک وچ دعا کا ذکر آیا اللہ نے کدھر فرمایا کہ اسا ہدایت دیتی پھر انہاں گمراہی
کیتا انہاں مطلب ہے کہ جڑی پہلی ہدایت ہے وہ منزل مقصود والی نہیں بلکہ وہ رستہ دکھان والی ہدایت ہے اساں انہاں نو حق دا راہ دکھایا لیکن انہاں نے حق تے چلنا قبول نہیں کیتا بلکہ انہاں نے گمراہی نو پسند کر لیا ہدایت کو انہاں نے ترک کر دیا یعنی انہاں آیتاں دے اندر اے معنی مراد ہوئے گا اے مفہوم مراد ہوئے گا کہ جتھے ہدایت تو بعد گمراہی ممکن ہے اس کو مراد اراء و طریق والی ہدایت ہے یعنی رستہ دکھاؤن والی ہدایت ہے اور جس جگہ تو کامل مراد ہوئے گا تو اس کو مراد پھر اصحار الی المطلوب ہے اور قرآن پاک میں دونوں طرح دا ہے ہن ایک میں ایک چھوٹا جا اعتراض ہوتا ہے بعد لوگ کردے نے شاید پڑھا پہنچے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے ہادی بنا کے بھیجی سبحان اللہ ہدایت کہ آپ لوگوں کو ہدایت دے دے اور کڑی ہدایت ہے یہ ہدایت جڑی اراء و طریق والی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا اے محبوب تو ہم سائن ہوتے وکیل نہیں بنایا میں تجھے کر کے چھڑا ہوئے جاؤں بڑا کام میں دین دا پیغام پہنچا دینا یعنی اراء و طریق ہر اگر قرآن پاک ایک جگہ تصویر نے دو مقام تے دو آیتاں نے بظاہر کو آپ سے ٹکرا رہے مثلا سورہ قصص کے اندر اللہ فرماتا ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے پیارے حبیب جنہوں تسی چاہو تسی ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت انہوں ملتی ہے جنہوں اللہ چاہو اور دوسرے مقام سے اللہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ شورى کے اندر اے حبیب تسی سدھے رستے کی طرف ہدایت دیں گے سبحان اللہ ایک مقام پہ نفی کیتی جا رہی ہے ایک مقام پہ اس بات کیتا جا رہا ہے ثابت کیتا جا رہا ہے کہ اے ونڈ کرنی پڑے گی کہ جدو اللہ فرمایا ہے تسی ہدایت نہیں دیں دے یہ ہدایت اللہ دیں دے اس کو مراد ہوتا ہے ایصال الی المطلوب یعنی کسی بندے کو توڑ چاڑنا او محبوبہ تیرا نہیں میرے رب دا کام سبحان اللہ میرا کام ساڑھے رب دا کام میں توڑ چاڑنا اور جتے فرمایا تسی ہدایت دیندے ہو کہ ساری دنیا اس وقت اگر کوئی ہدایت تے چل رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام دی جتنی ہوئی ہدایت دے صدقے میں لاگ چاہیے بے شک سبحان اللہ کیونکہ لوگوں کو دین دا راہ سرکار میں دسیا نا اللہ تک پہنچنے کا رستہ سرکار میں دسیا اور اس چیز کو بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم کہ سنیا تو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینا ہے یعنی انہاں لوگوں کو راہ دکھانا ہے اور یہ دیتے لوگ چل دین سبحان اللہ دوسرا لفظ اس کے اندر بیان ہویا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے ہم صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرمائے سبحان اللہ صراط مستقیم کی لغت کے اندر اگر اس کا معنی لکھنا ہوئے کہ کسی جگہ تے اگر دو نقطے لائے جائیں کسی بھی کاغذ دیتے دیوار دیتے جگہ دیتے دو مقام بنائے جائیں دو نقطے لائے جائیں اور انہاں دو آپ سے ملانا ہوئے کسی لکیر نہ تو کئی صورتیں ممکن ہے نا کہ کوئی بندہ اینڈ کر کے دارہ لے کے ملا دے اس پاسوں لے کے ملا دے لیکن جڑا سب تو چھوٹا خط ہوئے گا نا سب تو چھوٹی لکیر جڑی انہاں دو نقطیاں نو ملاندی پئی ہے کہ اس نو کیا جائے گا صراط مستقیم سبحان اللہ کیونکہ صرف وہ ایسی جڑی بالکل سیدھی ہوگی سیدھی ہوگی کہ کائیں چھوٹی ہے نا اگر وہ ڈیگی ہو جائے پھر تو بڑی ہو جائے گی لہذا لغت کے اندر صراط مستقیم سمجھ آ گئی کہ بالکل سیدھا راہ ہوگا اس کو کیا جاتا ہے صراط مستقیم اور شریعت اسلامیہ کے اندر صراط مستقیم کے علماء نے کئی معانی جڑے نے بیان فرمائے نے اور اس کے اندر مثلا ایک ہدایت صراط مستقیم کا معنی علماء نے خاص طور پہ مولا جیون علیہ الرحمہ نے نور الانوار دے اندر بڑی تفصیل دے نال صراط مستقیم دی جڑی وہ تفصیل ہے وہ پوری اس کو بیان فرمایا اور اس کے اندر ایک تے کہ جتنے بھی اخلاق نے جتنے بھی اعمال نے اور جتنے بھی کم نے انہاں دے اندر افراط و تفریط دے درمیان والا رستہ جڑا ہے اس کو صراط مستقیم آکھیا یعنی کسی بھی عمل دے اندر نہ تے بندہ حد تو ود جاوے نہ پیچھے رہ جائے بلکہ جڑا درمیان والا متوسط رستہ ہے درمیان والا رستہ ہے وہ فرمایا تواڈے واسطے بہترین ہے کیونکہ حضور دا فرمان بھی ہے کہ خیر الامور اوسطها کما قال علیہ السلام فرمایا کہ سب تو بہترین جڑا کام ہوندا ہے وہ درمیان والا رستہ ہے جنہیں بندہ مثال یہ مثال دینا کسی بچے کی تربیت کرنی ہو
دو صورتاں، ایک تے وے کہ جناب ٹھلا چھڑ دے جی تیری پترا کردا کچھ ہی کوئی، ایک یہ ہے کہ جناب ہر ٹائم وہ سر تے تلوار لے کے کھڑے رہو گے تو مار بھی ڈنگا نہ ہوئے. یہ دونوں ہن ایک کی سختی ہے بہت زیادہ، ایک کی بہت زیادہ نرمی ہے. اس کا متوسط کی ہوئے گا بھئی کدی کدی تم آزادی دیو بھئی کوئی تاکہ دی اپنی عقل بھی کام کرے اور جدو ڈنگا جان لگے تو کنوں پھڑ کے سدھیا کر دو. یعنی یہ متوسط رستہ ہے کہ سختی اور نرمی. اور اس طرح کے ایمان کے بارے کیا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قول آندہ ہے، آپ فرماندے نے کہ مینوں اللہ کا ڈر پڑے، اتنا ڈرے کہ اگر قیامت اور دن اللہ اے فرمائے وہ ساری مخلوق کی بخشش کر چھڑنی صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے. عمر فاروق فرماندے نے کہ مینوں ڈر ہے کہ وہ بندہ میں نہ ہو. اتنا اللہ کو ڈر اور امید کتنی ہے. فرماندے نے اگر قیامت اور دن اللہ کے وہ ساری مخلوق جہنم میں چھڑنی ہے ایک بندے کو صرف چھڑنا ہے، امید ہے کہ وہ بندہ میں ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ متوسط ہر کم دے اندر ساڈے کولے بڑا المیہ پایا جاتا ہے کہ جی میں دل کردا ہے کوئی کردا رہے جو نہ کھیے وہ آندے جی مولوی صاحب تساں کیڑا بخشنا اللہ ہو جانا کسے جانا. بھائی یہ ڈر نہیں بلکہ اللہ کو امید رکھو کہ وہ دا ڈر بھی رکھو. یہ نہیں کہ جویں مڑ دل چاہیے اونج کر نہیں دل دی نہیں مننی سونے رب دی ہے تے او دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو خود من لگو تو پھر چھڑ دے ہوں دیتے یا اللہ اسی جننے جوگے سا اسا کر لیا ہے ہن تیری مہربانی ہے تیرا فضل ہے جویں تو چاہے سب اپنے حبیب دے صدقے نال بخشش فرما دے. تو صراط المستقیم کا سمجھ آیا گا کہ متوسط اور درمیان والا رستہ جڑا ہے. اور دوسرا صراط کا لفظ تساں پہلے بھی سنیا ہونا ہے پل صراط کہ جڑا جہنم دی پشت دے اوتے او پڑے جڑا وال تو زیادہ بریک تلوار تو زیادہ تیز ہے جدوں چل کے جانا ہے اس کو پل صراط آکھیا جاتا ہے. اور اس کو صراط مستقیم آکھیا گیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم تے چلنا اے بھی انجی ہے جویں پل صراط دے اوتے چلنا. مثلا اج دے دور کے اندر سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ دین دے اوتے چلنا صراط مستقیم دے اوتے چلنا اے واقعی تلوار تو زیادہ تیز تے وار تو زیادہ باریک ہے. مثلا ساڈے ہاں کی ہوندا ہے عام طور تے دیور تے بھابی دا پردہ کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بندہ کراوے تو چلنا پائے گا کہ نہیں تلوار دے اوتے. برادری ہے پراوا آگے ماں پیا ہو گئے ہر ایک جگہ بڑے بڑے تینوں بڑا پردہ آگے. لیکن شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دیور موت ہے اس کو بچو. یعنی پردہ رکھنا ہے لازم ہے لیکن اسی نہیں رکھتے. اسی طرح آج کے دور کے اندر تسی دیکھو کہ سرکاری ملازمت دا حصول جڑا رشوت تو بغیر ناممکن ہو گیا اور اعلیٰ تعلیم کسے حاصل کرنی ہے تو مخلوق طریقے دے نال یعنی جتنے کڑیاں دے منڈے اکٹھے پڑھن گے اوتھے رہنا پائے گا. اس طرح ہو بے شمار کوئی عام ریڑھی والا بھی ریڑھی لا رہے ہیں تو پتہ دینا پائے گا پولیس کو رشوت دینی پائے گی رکشے والے نہیں. یعنی ہر بندے کو اس طرح جکڑ دیتا گیا ہے کہ ہن دین کے اوپر چلنا واقعتاً تار نالوں تلوار نالوں زیادہ تیز اور وار نالوں زیادہ باریک رستہ بنا دیتا. ہن تے جی صورتحال ہے کہ داڑھی بھی رکھن نہیں دینا کوئی کرو ہی ہوندا کو پترا نہیں کہ داڑھی رکھن. یہ ہے نا ایک دین دے اوپر چلنا مشکل بنایا گیا. اس واسطے اس کو صراط اس معنی وچ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور کے اندر صراط مستقیم تے چلنا انہی مشکل رہا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کفار کی کوئی سختیاں دی شکایت کی تھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے تو پہلا لوگ ایسے بھی گزرے نے کہ جنہاں نے زندہ کھڑا کر کے سر ترک کے آرا چلا کے دو ٹوٹے کر دیتا جاتا. انہوں نے دین حق واسطے برداشت کیتا. یہ مطلب ہے کہ سرکار نے خود اپنی زندگی کے اندر برداشت کیتا ہے نا چیزاں کی آپ نے برداشت کی. آپ کا خون بہایا گیا, آپ نے کیچڑ اچھاڑے گئے, آپ کا ظلم و ستم اور آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کیتا گیا. یہ مطلب ہے کہ دین تے چلنا ہر دور وچ یہ اٹھایا. اگر اس دین دے نام تے آسانیاں برداشت کرنے ہاں یہ کوئی مشکل آ جائے تو اس میں برداشت کرنا چاہیے. اور عوام واسطے
جڑا سب تو آسان کہہ لو صراط مستقیم دی صورت وہ اے وے کہ اللہ دے ہر حکم کو مننا اندے دے اوتے عمل کرنا اور ہر اس کام تو رک جانا جدے تو اللہ نے منع فرمایا ہن اسی اینا کر لئیے کہ گویا آکھیا جائے گا کہ اے بندہ صراط مستقیم دے اوتے چلدا اور خاص بندے جڑے نے اللہ دے انہاں دا جدوں یہ کہندے اهدنا الصراط المستقیم انہاں معنی اے ہوندا ہے کہ یا اللہ سانو سیر اللہ تے حاصل ہو گئی ہے یعنی سانو تیرے رستے دا پتہ چل گیا ہے ہن سانو سیر فی اللہ نصیب فرما سبحان اللہ یعنی اپنی ذات تے حجابات دور فرما ساڈے تو سانو او نصیب فرما اور اس طرح یعنی اللہ اپنا جمال اپنا جلال اور یہ صفات نے انہاں نو ساڈے واسطے منکشف فرما دے جو عوام آدھی ہے کہ الصراط المستقیم یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ سانو اپنے احکام دے اتے چلتے رہن دی توفیق عطا فرما اس وقت فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں اتے یا اللہ تو انعام فرمایا نہ کہ انہاں دا جنہاں دے اتے تیرا غضب ہویا اور نہ انہاں دا جڑے گمراہ ہو گیا اللہ اکبر اس تو یہ پتہ چلیا کہ جدوں بھی انسان نیک رستے دی توفیق منگے تو اے نہ آکھے کہ میرا سارا تو نیک راہ میں چلنا گا تو سیدھا راہ تے چلنا بلکہ نیک راہ وہ ہوئے گی جن دے اوتے اللہ دے نیک بندے چلتے رہے سبحان اللہ آج کچھ نوے نوے فتنے اس طرح دے اٹھتے رہے وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں دین دس رہا دین تے جڑا میں پیش کر رہا مرزا جیل نہیں بھر گئے حالانکہ امت کو جڑا وکھرا ہوئے گا حضور نے فرمایا آدھے چلا جائے سرکار دا دین جڑا ہے بزرگان دین نے علماء کرام نے صوفیاء نے صحابہ نے درجہ بدرجہ ملتا کی دیا ہے کہ چلتے رہے تو ہم تو اگر کوئی نوی راہ تلاش کرے گا تو ایک قابل قبول ہے نہیں ہوگی اجمالی طور پر اللہ حکیم نے اتنے بیان فرما دیتا کہ صراط الذین انعمت علیہم قرآن پاک کے دوسرے مقام جو کہ اللہ نے تفسیر بیان فرمائیے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم کہ جنہاں ہوتے اللہ نے انعام کیتا اور کون نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک والا رستہ وہ شہداء والا رستہ وہ صالحین والا رستہ ہے اس کو پتہ چلیا کہ انہاں نیک بزرگاں دے راہ تے چلنا یہ سارے واسطے زیادہ ضروری ہے اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب کینو آکھی جن دے اوتے اللہ دا غضب اللہ دی ناراضی شدید ہوئے اس کو مغضوب آکھیا جائے اور اس کو مراد علماء نے کئی تفسیرات بیان فرمائیاں لیکن سب تو جڑا معروف قول ہے وہ ہے کہ اس کو مراد یہودی ہے کہ جنہاں دے اوتے اللہ نے غضب فرمایا کیونکہ انہوں نے اللہ دے احکام دے اندر تبدیلیاں کیتیاں اپنی من مانیاں اپنی مرضیاں چلا کے اور دین حق نو چھوڑ کے اس طرح دے رستے اختیار کیتے اللہ دی بارگاہ جو موجود کرا تے بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ سانو انہاں دے غضب والے دے رستے تو محفوظ فرما تے اس کا مطلب غور کرنا چاہیے کہ سانو جاننا چاہیے کہ وہ کیڑے کام جڑے یہودی کردے سن تے انہاں تے غضب ہو گیا انہوں کو بچتے بندہ پا ہی سکتے ہیں کہ پتہ ہو گئے میں صرف ایک دو مثالہ صاحب ایک گروہ نے انہوں نے بڑی ایک شاندار کتاب لکھی ہے قرآن یہود اور ہم اور اس میں انہوں نے موازنہ کیتا ہے میں نوجوان بچے انہوں نے کہا کہ کتاب کا مطالعہ کرو کہ انہوں نے موازنہ کیتا کہ کس طرح یہودی والی عادات سارے اندر پائی جا بلکہ آگے جا کے جو آئے گا پہلے بارے میں تو مزید تفصیل کرے گا خلاصہ ہے سمجھ لو اللہ دا حکم ہے پورے قرآن تے عمل کرو شریعت پوری عمل ہے کرو لیکن اصلی عمل صرف ان دے ہوتے کریے جڑا سانو چنگا لگے جڑا سانو چنگا نہیں لگتا وہ چھڑ دے لیے انہاں مطلب شریعت تے عمل نہیں کر رہا ہے اپنے ٹھڈ دی کر رہا ہے ان ایک مثال دے دینا مثال دے طور پر کسے بندے کو پوچھئے جڑا رشوت کھاندا ہے سود کھاندا ہے ان پوچھئے میں جناب خنزیر کھا لیتے ہو میں نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاندا یہ اللہ نے حرام کیتا ہے یہ اللہ حرام کیتا ہے تے اللہ تے سود بھی حرام کیتا ہے اللہ تے رشوت کو بھی حرام کیتا ہے اللہ تے بھین دے حق کھان نو بھی حرام کیتا ہے کسے یتیم دا مال کھان نو بھی حرام کیتا ہے ادھر تو کھا لینا ہے ادھر وانا میں اللہ نے روکے ایڈا مطلب ہے کہ خنزیر کھان نو تیری طبیعت نہیں بن گئی کام واسطے تو نہیں کھاندا تے رشوت کھان نو طبیعت بن جاندی ہے تے کھا لے یعنی ایک طریقہ سی یہودیاں دا کہ وہ اللہ دے کچھ حکم
جڑے انہاں دے فائدے تے لگدے سن او کہندے ہن سانو اللہ دا حکم ہے سی کراں گے، جڑے مشکل سن ان چھڑ دیندے سن۔ اللہ نے اس گل دے اوپر فرمایا کہ افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تسی بعد کتاب تے ایمان لے کے اندے بعد چھڑ دیندے ہو، اے گل قابل قبول ہے نہیں۔ اج اسی بھی انجی کر رہے ہیں، استغفر کسی کا بزرگ فوت ہو جاوے تو کلاں دا ختم اخوانا اس 20,000 تے 50,000 بھی لا لوے گا، کس واسطے کہ برادری ذرا ہر بندے آ ہیں منافع مر گئی تے کوئی تیرے کول پیٹی سے باندھ نہیں آئے گے تو دو دیگا نہ پکا سکیا۔ لیکن اگر اس بندے کو آکھیا جاوے میں تیرے اگواڑ یتیم بچی ہے، اندا وارث کوئی نہیں، ان دی شادی واسطے خرچہ ہے نہ کچھ چاہیے، یہ 50,000 ان دے چھڑ، ان دی شادی ہو جائے گی، گھر بس جائے گا، یتیم کے سر تے دست شفقت رکھا جائے گا، اور انہاں احسان ثواب ابے نو کر، کیا کلاں دے ثواب تو چوکھا ختم ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ لیکن اسی وہ کبھی بھی نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دے وچ کسی نے پتہ ہی نہیں لگنا میں اپنے نال کیتا کوئی چنگا کیتا، برادری بھی تو بہانا ہے نا۔ یہ جڑی چیز ہے میرا بھائی سانو غور و فکر کرنا چاہیے کہ صرف اپنی نمود و نمائش واسطے اگر کوئی بھی کام کیتا جائے گا تو وہ اللہ دی بارگاہ چ کوٹی مول نہیں پڑے گا، مول صرف وہاں ہونا ہے جڑا خلوص دل اور خلوص نیت نال اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اور نہ انہاں راستہ جڑے گمراہ ہو گئے۔ اس کی تفسیر علماء نے کافی زیادہ بیان کی تھی، لیکن خلاصہ عیسائی جڑے سن وہ مراد اس کو لے گئے کہ عیسائیاں نو گویا کیا گیا کہ یہ وہ لوگ نے کہ جڑے گمراہ ہوئے ہیں۔ اور دال دا معنی جڑا ہے لفظ جڑا ہے اس کے کئی معنی آندے ہیں کہ یہ ہدایت دی ضد بھی، ہدایت دی ضد یعنی ہدایت کا الٹ بھی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک وچ بھی اللہ کریم نے اس کو استعمال فرمایا کہ جڑا بندہ شیطان ہے وہ کی کرتا ہے کہ بندے کو سیدھے رستے تو گمراہ کر دے، اور فرمایا گا کہ دلال مبین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اتھے اس دلال کو مراد جو اس لفظ جو ہی ہے لیکن اتھے مراد کی یہ ہدایت دی ضد، اور قرآن پاک وچ اللہ کریم نے اس کو معرفت اور وحدانیت دے بارے استعمال کیتا، بھول جان دے بارے استعمال کیتا، اور کسی دی محبت کے اندر ڈوب جان دے بارے قرآن استعمال کیتا۔ قرآن پاک چاہتا ہے کہ جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رو رہے سن تو انہوں نے بیٹے نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ ابا جی تسی اس اپنی پرانی محبت کے اندر رہ گئے۔ یعنی ایک دلال کے اسمان استعمال ہویا کہ گہری اور ڈاڈی محبت۔ قرآن پاک وچ یہ لفظ سرکار واسطے بھی استعمال ہوا ہے، تو چلی محبت والا معنی کیتا گیا۔ میں